بے شک بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ رمضان رخصت ہوتا ہے مگر رمضان کا پیغام رخصت نہیں ہوتا ہے، رمضان کا فیضان رخصت نہیں ہوتا ہے۔ 30 دن ہم نے رمضان سے جو کچھ فیض حاصل کیا ہے وہ فیض کو اپنی عملی زندگی میں ہمیں جاری کرنا ہے، کیونکہ ہم رمضان کے عبادت گزار نہیں ہیں، رحمان کے عبادت گزار ہیں۔ ماہ رمضان عبادت کرنے کے لیے مہینہ دیا گیا ہے، رمضان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم خدائے رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ رب کریم تو کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی عطا کرتا ہے، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا وہی ہے، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ موت سے، فوت سے، نیند سے، اونگ سے پاک ہے، تو خدا رحمان کے ہم عبادت گزار ہیں، تو ہمیں عبادت ماہ رمضان کی نسبت سے ہی کرنی نہیں ہے۔ خدا کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر آئے تو اس حال میں آئے کہ تمہاری جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو، تمہارا ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹکا ہوا ہو، تم رب کے احکام پر چل رہے ہو۔ تو ماہ رمضان کے حد تک ہی ہمیں اطاعت اور عبادت کا جوش دکھانا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ رمضان سے تربیت حاصل کی ہے اب عملی زندگی میں اس کو جاری کر کے بتانا ہے، تاکہ نان مسلمز بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ مسلمان ایک مہینے کے مسلمان نہیں ہے، واقعی سچے پکے مسلمان ہیں۔ ہم اپنے عمل سے غیروں کو بھی میسج دینا ہے، بجائے اس کے ہم ایسی صورت اختیار کر لیں کہ مسجدیں ہم سے شکایت کر رہی ہو، تو بتائیے پھر ہم سے بڑھ کر غافل کون ہوگا؟ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں مکمل مستعد و تیار رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مہینے میں ہمیں کیا تربیت دی گئی ہے؟ تربیت یہ دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے قوت ارادے کو مضبوط کر لیں تو شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، نفس کی طاقت کو ہم کچل سکتے ہیں۔ ہم نے کچل کے بتا دیا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے احکام کے پس منظر میں ایسے طاقتور بن گئے، ہم نفس کی طاقت کو کچلنے پر بالکل طاقت حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ نفس ہمیں برائی کی طرف بلائے، شیطان اس کی طرف بلائے تو ہم اس کو مایوس کر دیں اور کہیں گے کہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے لیے اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، دو جنتیں عطا ہوتی ہے، ایک نہیں دو جنتیں ملتی ہے۔ ایک اس کی ملتی ہے جو کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہوا ہوتا تو جنت میں جاتا تھا، سرکشی کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ٹھکانہ رکھا تھا، ایمان لاتا اطاعت کرتا تو جنت میں جاتا تھا، وہ بھی اس کو دے گا، اس کا بھی اس کو دے گا، اور دو جنتوں کا اسے حقدار بنا دے گا۔ جو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے ضرور درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را رمضان کے مہینے کے بعد پھر سے اپنی بے حیائی اور بدکاری کی زندگی طرف نہ لوٹیں، بلکہ ہم اپنے پاک پروردگار کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں اور کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اطاعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، اور نماز جو افضل عبادات ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ارے نماز تو یہ وہ فریضہ اسلامی ہے دوستو کہ اس کا حکم زمین پر نہیں آیا ہے، رب نے فریضہ نماز اپنے محبوب کو عرش پر بلا کے دیا ہے، ایک عظیم بارگاہ کا تحفہ ہے۔ ارے دنیا کے کسی حکمراں کا تحفہ آتا ہے، دیوان خانے میں کتنا اس کو عزت کے مقام پر لگاتے ہو، ہر آنے والے کو بتاتے ہو کہ فلاں کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملا ہے۔ رب کریم سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہے؟ وہ تو حکم الحاکمین ہے، اس نے اپنے محبوب کی وساطت سے امتیوں کو تحفہ نماز کا دیا۔ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی ہے تو بتاؤ ہم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان کون ہوگا؟ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی ہے اور ساری زندگی خدا اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کرنے کی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات سنتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے ہمیں نمونے بھی دیے ہیں کہ جن کو نفس نے بلایا برائی کی طرف،
مگر انہوں نے ترک کیا تو خدا نے اعزازہ سے نوازا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا کہ ایک نوجوان ایک لڑکی سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا, موقع نہیں ملا, یہاں تک کہ پتا چلا کہ وہ سفر میں جا رہی ہے تو وہ بھی اسی کی نیت اور ارادے سے سفر میں شامل ہو گیا. ایک مقام پر قافلہ رکا اور وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو یہ بھی ٹھہر گیا. سارے قافلے کا چکر لگایا, سب سو گئے. اس لڑکی کے پاس گیا, کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگی کیا کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ تو کہنے لگا سب سو چکے ہیں. اب گناہ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہے اور اس لڑکی کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس لڑکے کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے. مگر وہ بندی رمضان کے حد تک عبادت گزار نہ تھی. رمضان کے پیغام کو لے کر خدا کا خوف دل میں بچا چکی تھی اور اللہ کی خشیت کا چراغ دل میں جلا چکی تھی. اس نے کہا یہ تو بتا, سب تو سو گئے, کیا خدا بھی سو گیا ہے؟ تو کہنے لگا میں اس کے بارے میں کیسے کہوں کہ وہ سو چکا ہے, اس کو تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس لڑکی کا ایک جملہ اس کے دل پر بجلی بن کے گرا اور معصیت کو دل کی دھو دیا. فوراً آنکھ سے آنسو بہ پڑے, کہنے لگا خدا سے ڈر. کہنے لگی تو کہا بہن تیرا شکریہ, بڑے عظیم ترین مہلکوں سے تو نے مجھے بچا لیا ہے, سنگین گناہ سے بچا لیا ہے. توبہ کیا, واپس آیا, کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. خواب میں کسی نے دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے تو پوچھا بتا تیری زندگی تو ایسی نہ تھی. تو کہا ایک گناہ کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہ تھا, کر سکتا تھا, خدا کے خوف سے چھوڑا. تو رب نے کہا میرے بندے میرے خوف سے تم نے گناہ کو چھوڑا ہے, جا ہم تجھ سے اپنے عذابوں کو دور کر دیتے ہیں. تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ اس الیکٹرانک میڈیا کی تباہ کاریوں کے دور میں اپنے خرمن ایمان کو جلنے سے بچاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارو. آنکھوں میں خداوند قدوس کی بارگاہ سے جو علم اور معرفت ملی ہے وہ نور پیدا کرو اور پوری زندگی کو خدا اس کے رسول پاک کے فرامین کے مطابق بسر کرو. اس دنیا میں بھی چین سے رہو گے, قبر و حشر میں بھی کامیابی نصیب اور مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہم سبوں کو ہدایت و توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, ہم تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں مولا. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے مولا. ہم سب کو ماہ رمضان میں اپنی طاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے, رمضان کی مقررہ عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے. بقیہ تمام مہینوں میں مولا ہمیں نیک و طاعت گزار بنا دے مولا. پروردگار ہمیں فرمانبردار بنا دے مولا. یا ارحم الراحمین, ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے, اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی بیریا محبت پیدا فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کا ہمیں سچا جذبہ عطا فرما دے. ہماری ماں اور بہنوں کو حیا کی توفیق عطا فرما دے, اسلامی حجاب کا پابند بنا دے مولا. پروردگار ہماری زبان کو, ہمارے دل کو, ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا تابع فرمان بنا دے مولا. پروردگار اس پروگرام کو پیش کرنے کے سلسلے میں جن کی جو کوششیں ہیں مولا اس چینل کی, ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا. سب کے حق میں اس کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے مولا. ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ مولا, اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ. وقت اخیر آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.